أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة عليكم وقيامه تطوعا إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم شعبان کا مبارک مہینہ آنے والا اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ سال کا 8واں مہینہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مبارک مہینے کو بہت ہی برکتوں اور انوارات کا مہینہ بنایا. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سارے بندوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, وہاں پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ پورے سال بھر کے سلسلے فرشتوں کو احکام سپرد کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. کتنے لوگ اس سال میں پیدا ہونے ہیں اور کن کن کو اس دنیا سے جانا ہے, کس کی کتنی روزی رہے گی, اس کی کیا حالت رہے گی, اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں فرشتوں کے ذمہ وہ سارے امور حوالے کرتے. شعبان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹکڑے ہونا, بکھرنا, منتشر ہونا, پھیلنا. چونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ رجب کے مہینے تک جنگ بندی کر کے رجب کے بعد اپنی جنگوں کے لیے نکلتے تھے, منتشر ہوتے تھے, اس لیے اس کو شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اسلام کی زرعی دور کے آنے کے بعد اسی نام کو برقرار رکھا گیا. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی انتظامات کا ایک حصہ اس مہینے میں شروع ہوتا ہے جو آگے چل کر رمضان کے اختتام تک پہنچتا ہے. کسی بھی چیز کی تمہید اور آغاز اور اس کا انٹروڈکشن جو ہوتا ہے, اسی طریقے سے رمضان مبارک کا انٹروڈکشن اور آغاز, اس کی تمہید اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مبارک مہینے کو بنائی ہے. یہ عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی اور دیرینہ قلبی آرزو کو پورا کیا. یعنی کسی مبارک مہینے میں, شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہ حکم تھا کہ بیت المقدس قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر حکم میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. بلکہ ہجرت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں جب تھے تو قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں. تو وہاں پر کعبۃ اللہ کے اس اینگل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا. آپ کی دلی آرزو بھی پوری ہوتی اور اللہ کا حکم بھی پورا ہوتا. لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اس وقت میں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. شمال کی جانب مکہ مکرمہ ہے تو جنوب کی جانب بیت المقدس ہے. کیا کریں گے؟
اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، لیکن دل میں یہ آرزو تھی کہ یا اللہ قبلے کو پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ یہ قبلہ پھیر دیا جائے، ہم قبلہ پھیریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب نماز پڑھنا ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ 16 مہینوں کے بعد تحویل قبلہ کی جو دیرینہ آرزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی ہے، وہ اسی شعبان کے مبارک مہینے میں پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بنو مستلق کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برا الزام لگایا گیا، وہ عظیم واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کے سلسلے میں ایک عظیم نعمت ہے تیمم امت مسلمہ کے لیے۔ گزشتہ امتوں کے لیے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ اگر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو یا پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، یا یہ صورت ہے کہ پانی ہی آپ کو میسر نہیں ہے تو غسل اور وضو کرنا، پاکی کی حالت میں رہنا نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اسباب نہیں ہے پاکی حاصل کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے ساری سرزمین کو میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ عظیم نعمت بھی اسی مبارک مہینے میں اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے۔ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا واقعہ بھی اسی مہینے میں رونما ہوا ہے۔ اور حضرت فضل ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق اور دیگر بڑے بڑے اکابرین کی ولادت کا مہینہ بھی یہی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صحابہ کرام اور فقہاء محدثین کی وفات کا مہینہ بھی یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو تاریخی لحاظ سے بھی شرف اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور دینی لحاظ سے بھی بہت زیادہ بڑا شرف عطا کیا کہ اس مہینے میں ایسی مبارک رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ پوری انسانیت بلکہ پوری دنیا کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ اس مبارک رات میں، اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوا کرتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ اتنے روزے رکھتے کہ ہم کو یہ گمان ہونے لگتا کہ اب اللہ کے نبی کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، کہ روزہ اس قدر چھوڑ دیتے کہ ہم کو گمان ہوتا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھا کرو، اس لیے کہ تمہارے اندر کمزوری اور ناتوانی روزے کی وجہ سے کہیں پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے رمضان کے فرض روزے ادا نہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معمول جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ روزوں کا آغاز کر دیتے، اہتمام کے ساتھ پورے شعبان کا چاند اور شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے، پھر شعبان کے اختتام پر رمضان کا چاند دیکھ کے رمضان کے فرض روزے شروع کرتے، اس سے پہلے شعبان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے۔ اس طرح سے فرض نمازوں کی ادائیگی سے پہلے سنتیں نوافل ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور پھر فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد کچھ سنتیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے کہ رمضان کے فرض روزے تو رہنا ہے، اس سے پہلے ان نفل روزوں کا اہتمام کرو تاکہ تم کو روزے رکھنے کی عادت ہو جائے۔
تاکہ رمضان کے مہینے کے روزے تم پر شاق نہ گزرے، اور پھر رمضان کا مہینہ پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو شعبان کا مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے تلاوت کا اہتمام کرتے۔ صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا معمول دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کاروباری لوگ اپنے قرض کو وصول کرنا ہے یا کسی کو قرض دینا ہے تو وہ اپنے قرض شعبان کے مہینے میں مکمل طور سے ادا کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے کہ رمضان کا چاند دیکھے اور اعتکاف مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو آنے والے رمضان کی تیاری کے لیے دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں عبادتوں کو انجام دے کر کے اور تلاوتوں کا اہتمام کر کے اپنے صحابہ کرام کو عبادتوں کو شوق دلا کر یہ امت کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود نبی ہو کر اس قدر اہتمام کرتا ہوں نوافل کا اور سنن و مستحبات کا، تلاوت کلام اللہ کا اور پھر روزوں کا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ بخش دیے۔ اگر بالفرض ہو بھی جاتے، نبی کی شان نہیں ہے کہ نبی کی شان، نبی کی ذات سے گناہ کا صدور ہو سکے، لیکن ہمارے لحاظ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بلند مقام پر فائز ہے، آپ کی شان کے مطابق جو عمل خلاف اولا اور بہتر ہو، جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا، انسانیت کے تقاضے کی بنیاد پر وہ کام ہو گیا۔ تاریخ میں حدیث مبارکہ میں اس کے مثالیں موجود ہیں، جیسے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام قیدیوں کے سلسلے میں کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان تمام کو قتل کر دیا جائے، یہ بہت ہماری ناک میں دم کر کے رکھے ہیں، مکے میں انہوں نے ہم کو بہت ایذا پہنچائی ہے، اب ہماری پکڑ میں آئے تو ان ساروں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے تھے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان کو فدیہ لے کے، ان سے تاوان لے کے ان کو چالان کر کے چھوڑ دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی حالت فی الحال خستہ ہے، معاشی لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے مسلمان کمزور ہے، کچھ پیسہ آ جائے گا تو ان کی معاش مستحکم ہو جائے گی، اور پڑھائی لکھائی سے دور ہے۔ ان میں سے جو پڑھے لکھے اور پڑھائی لکھائی جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ذمہ داری رکھی جائے کہ وہ اتنے دنوں تک مدینے کے بچوں، مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے نوجوانوں کو تعلیم دے، اس کے بعد وہ آزاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری رائے پر عمل کیا اور داماد لے کے، اور جو بھی فدیے کی صورت طے کی گئی تھی اس کے مطابق بدر کے قیدیوں کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آ گئی، وہاں سے آیت نازل ہو گئی، تريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة۔ اے نبی کیا ہو گیا؟ آپ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی دولت کی طرف پر متوجہ ہو گئے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی شان بہت اونچی ہے، ذری سی غفلت، ذری سی کوتاہی ان کی شان کے حساب سے، جیسے اس کے لیے سمجھے کہ بڑا آدمی کوئی جا رہا ہے راستے میں، وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر دے تو لوگ بولتے اتنا بڑا ہو گیا، ڈالا ہے، کیا عمر ہو گئی، سوچ سمجھ نہیں ہے، ابھی تک بچپنا نہیں گیا۔ اور اگر چھوٹا بچہ وہی کام کر دے تو بچہ ہے جو، بالکل یہی حالت ہے۔ جو چیز ہم امتیوں کے حق میں گناہ نہ سمجھی جاتی ہو، وہ خاطر میں لانے کے قابل بات نہیں ہے، لیکن نبی کی عظیم شان کے لائق، نبی کی عظیم شان کے لائق وہ چیز نہ ہو، وہ انسانیت کے تقاضے کی بنیاد پر اس کا صدور ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزوں کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
کہ آپ کہ اگلے اور پچھلے گناہ ہم نے بخش دیے ہیں، ورنہ نبی کی ذات معصوم ہے۔ ساری امت کا، اہل سنت والجماعت کا مسلمان ہونے اور مسلمان باقی رہنے کے لیے، ایمان کے باقی رکھنے کے لیے یہ عقیدہ لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات معصوم ہے۔ اگر اس عقیدے کے اندر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی، چوک کر گئی، تو انسان اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، جن کے لیے اس ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ہے۔ کیا ضرورت پیش آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایک مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، رات رات جاگ کر تلاوت فرما رہے ہیں، نوافل کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ امت کو سکھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک مبارک مہینہ تمہارے لیے رکھا ہے، اس کی تیاری کرو، ابھی سے اس کا اہتمام کرو، تاکہ اب اگر اس مہینے میں تم نے تیاری نہ کر لی تو کہیں رمضان میں تم سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ دیکھنے میں آتا ہے بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے شعبان کا مہینہ آنے کے بعد رمضان کی تیاریاں، گھروں کی صفائیاں اور دکانوں کی صفائیاں اور دیگر رمضان کی تیاری کے لیے اپنی ضروریات کا انتظام، یہ پورے مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں، رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کا، ذکر و اذکار کی کثرت کر دیتے ہیں، لیکن اکثریت یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ رمضان آ بھی جاتا ہے تو ان کے کانوں پہ جو نہیں رہے۔ الامان والحفیظ، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، روزے آ گئے، لیکن اپنی پوری زندگی انہوں نے جس غفلت کے ساتھ گزاری تھی اسی غفلت کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ رمضان آتا بھی ہے اور آ کے چلے جاتا ہے، لیکن رمضان کا کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اہتمام کی ہم کو توجہ دلائی ہے، اور اس مبارک مہینے میں نمازوں، قرآن پاک کی تلاوت اور روزوں کے ساتھ اس مہینے کی قدردانی کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت کسی خاص رات میں، بالخصوص شعبان کی 15 رات میں ہمارے مرحومین کی عید ہے، بڑوں کی عید بولتے ہیں، اس بڑوں کی عید کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بات سن لینا چاہیے۔ بڑوں کی عید کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ بڑوں کی روح گھر کو آتی کرتے، آپ ان کے لیے وہ جو کھانا پسند کرتے تھے وہ کھانا پسندیدہ کھانا پکاتے، بڑوں کی فاتحہ دلانا اور قبرستان کو جانا، اس سارے اہتمام کی کوئی اثر نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن کس حال میں تشریف لے گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میری باری کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پہنچی۔ وہاں پر قبرستان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں تھا۔ اگر جانا اور قبرستان میں جا کر چراغاں کرنا، لائٹنگز لگانا اور قبروں کو چونا پانی کرنا، یہ تمام چیزیں اگر مشروع ہوتی، شریعت میں ان کی گنجائش ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدر کے شہداء اور اپنے امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام اور اپنے اقربا ان کی قبروں پہ پورا اہتمام کرتے، لیکن کسی طرح کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اگر حضرت عائشہ روایت بیان نہ کرتی تو امت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شب برات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ لہذا اس واقعے کو دیکھ کر قبرستانوں کے اندر ڈے لائٹ کی طرح فوکس لائٹس لگانا اور چراغوں کا اہتمام کرنا، قبرستوں کی کھدائی کرنا اور چونا پانی کروانا اور بالکل بھیڑ کی بھیڑ وہاں جا کے جمع ہونا، یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیز دوسرے مواقع میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ عام دنوں میں جائیں،
اہتمام کے ساتھ پورے خاندان کو لے کے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے تراویح کی نماز ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح کو ادا کیا جائے، عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں نیکیاں دیتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں تراویح کی رمضان میں شعبان میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ غیر عبادت کو عبادت سمجھ کے ادا کرنا یہ باعث گناہ ہے، باعث جرم ہے اللہ کے نزدیک. تو جو غیر دین ہے اس کو دین سمجھ کے اس پر عمل کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا خاص طور سے قبرستانوں کو جانے کا اہتمام کرنا اور بھیڑ کی بھیڑ جانے، بھائی اللہ حفاظت فرمائے. ارے تعلیم یافتہ ہو گئے ہم لوگ، ہم تو بہت کچھ علم حاصل کرے ہیں. وی آر میچور انف. بہت زیادہ ہم لوگ پہلے کے مقابلے میں، پہلے ایک علاقے میں ایک عالم دین ہوتا، لوگ کوئی اس سے استفادہ کرتے، کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، پوری زندگی گزر جاتی. پہلے لوگ جس طرح سے جو روایتیں اور رسم و رواج لے کے چلے آئے اسی پر زندگی گزارتے اور چلے جاتے. آج تو انسان چاند پہ پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک 1.5 دن کے اندر 24-25 گھنٹے میں دنیا کے اس کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچ جا رہا ہے. اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہے. علم پہلے زمانے میں اتنا عام نہیں تھا، ہر ایک کو ایکسس نہیں تھا. کتابیں اتنی زیادہ پہلے دستی خط کی کتابیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو زیادہ کتابوں کے نسخے نہیں ہوتے تھے. پریس کا زمانہ آ گیا، ایک وقت میں 5-6 ہزار کتابوں کی تعداد ہو رہی ہے. دنیا میں کتابیں پھیلی ہوئی ہے، نہ صرف عربی اردو بلکہ ہندی میں، انگریزی میں، رومن انگلش میں اور پراپر انگلش میں. ہر زبان میں دین کی تعلیم اور دین کا مضمون، دینی احکام، ہر چیز موجود ہے. پڑھنے والے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، دین کا صحیح علم حاصل کریں. علماء کرام اس قدر اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیے ہیں کہ ہر مسجد میں 1-1, 2-2, 3-3 علماء اور مفتیان کرام مل جاتے ہیں، ہر محلے میں عالم مل جاتا ہے. پہلے دادا ہمارے حضرت کہتے تھے کہ مسجد میں چنچل گڑے کی مسجد کے اندر تراویح سنانے کے لیے باہر سے لوگ آتے تھے، اور مکہ مسجد میں اس طرح سے کسی خاص چیز کو لینا ہے تو فلاں بازار میں وہ چیز ملتی ہے. جیسے چوک پہ جاؤ گلیاں ملتے، فلاں جگہ چلے جاؤ جگدیش مارکیٹ میں جاؤ موبائل مل جاتا، CTC میں جاؤ کمپیوٹر کا مارکیٹ ہے، سکندرآباد میں. اس طریقے سے امام اور تراویح سنانے والے حفاظ کرام مکہ مسجد میں جمع ہوتے اور وہاں سے لوگ لے کے آتے. کوئی مل گیا تو بہت قدر و قیمت اس کی ہوتی تھی، بہت اس کی قدردانی ہوتی تھی. حافظ قرآن نہیں ملتا تھا. آج حفاظ کو مسجدیں اتنی زیادہ ہونے کے باوجود تراویح سنانے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے حفاظ، اتنے علماء کرام دیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے دیے. ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے دین کی صحیح تعلیم لینا چاہیے، دینی احکام صحیح طریقے سے ان سے حاصل کرنا، پوچھ کے ان سے معلوم کرے کہ زندگی میں ان کو لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ جو باپ دادا کا دین چلا آ رہا ہے اسی پر چلتے آ رہے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا اس وقت میں بھی اپنے باپ دادا کی طرح سے عمل کو اختیار کریں گے، جبکہ حقیقت یہ ہو کہ ان کے باپ دادا کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، کوئی چیز معلوم نہیں تھی. لہذا جو چیز غیر دین ہے اس کو دین سمجھ کر عمل کرنے سے اعتراض کیا جائے. اور اتنی رکعتیں فلاں رات میں پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں فلاں سورہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس کے بعد اتنے بار یاسین شریف پڑھنا ہے، اتنے بار سورہ رحمان پڑھنا ہے. یہ لوگوں کے تجربات کی باتیں ہیں، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، لازمی جز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی ذاتی حد تک اس کو برکت سمجھتے ہوئے اور اس کی حقانیت اور اس کے ثابت بالشریعہ ہونے کا یقین کیے بغیر اکابرین کے معمولات میں سے، علماء سلف کے معمولات میں سے تھا، اس کی برکت کے طور پر اگر کوئی شخصی طور پر عمل کرتا ہے تو اس کی گنجائش بھی کر سکتی ہے. لیکن خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا، لوگوں کو اس کے لیے اکٹھا کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ خلاف اصل چیز ہے. لہذا شعبان کی
جس طرح قدردانی کرنا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس مہینے کے خرافات اور لوگوں کی گڑی ہوئی بدعات ہے اللہ تعالی ہم تمام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔